الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب اس کا مال، جان، وقت جس چیز پہ لگتا ہے اس کی اہمیت اس کے دل میں آتی ہے۔ انسان جس نعمت کے لیے، جس ٹارگٹ کے لیے، جس گول کے لیے محنت کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، اس کی اہمیت اس کے دل میں آتی ہے، اس چیز کی قدر انسان کے دل میں آتی ہے۔ بعض دفعہ کوئی بہت قیمتی نعمت ہوتی ہے، آباء و اجداد کی محنت کی وجہ سے، ان کی کوششوں کی وجہ سے انسان کو ملتی ہے، انسان وہ قدر نہیں کر سکتا جو اس کو قدر کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ ایک بندہ مشکلات میں ہوتا ہے، معاشی فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں، اس کو وہ ہجرت کرتا ہے، وہ کسی دوسرے شہر میں آتا ہے، روڈوں پہ، سڑکوں پہ وہ اوقات دن و رات بسر کرتا ہے، گرمی سردی برداشت کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، پھر وہ بزنس شروع کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت اس کی مدد فرمائیں، اس میں برکتیں عطا کر دیں، تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑا بزنس مین بن جاتا ہے۔ اب محنت اس نے کی ہوتی ہے، اس کاروبار کی، اس بزنس کی قدر اسی بندے کے پاس ہوتی ہے۔ پھر جب اس کی اگلی جنریشن آتی ہے، اس کو ایز فار گرانٹیڈ لے لیتی ہے، مفت کا مال سمجھتی ہے، لیکن والدین چونکہ اس کو بتاتے ہیں تو ان کے دل میں تھوڑی قدر ہوتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق اس طرح کا جو فیملی بزنس ہے، کچھ جنریشنز کے بعد زیادہ تر گڑبڑ ہو جاتی ہے، وہ کاروبار تقسیم ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے اس کاروبار کا گھونسلہ جیسے ایک پرندہ تنکے چن چن کے بناتا ہے، جس شخص نے بنایا تھا، جس نے محنت کی تھی، وہ اس جہاں سے چلا جاتا ہے۔ جو اگلی نسلیں ہوتی ہیں، چونکہ انہوں نے محنت نہیں کی ہوتی، قربانیاں نہیں دی ہوتی، مشکل وقت نہیں دیکھے ہوتے، بھوک پیاس نہیں دیکھی ہوتی، 24 گھنٹے میں سے 16 17 گھنٹے انہوں نے کام نہیں کیا ہوتا، وہ آزمائشیں ان پہ نہیں آتی، تو وہ قدر ان کو نہیں رہتی۔ نتیجہ وہ نعمت جو بہت مشکل سے ان کے والدین نے حاصل کی ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوتی ہے۔ پھر اللہ ہی کوئی فضل فرمائے، اس خاندان میں سے، اس نسل میں سے کسی ایسے بندے کو کھڑا کر دیں جو اس کو واپس اسٹیبلش کر دے۔ آج ہمارے پاس بھی بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جن نعمتوں کی جتنی قدر کرنی چاہیے، اہمیت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ایمان ہے، جو اللہ رب العزت نے ہم پہ خاص فضل کیا۔ ماں کی گود میں اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب کر دیا۔ اب ماں کی گود بچے کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہوتی ہے، سب سے آرام دہ جگہ ہوتی ہے۔ پھر والدین یہ چاہتے ہیں کہ بچے کو کوئی آزمائش بھی نہ آئے، ٹھنڈی ہوا نہ لگے، گرم ہوا نہ لگے، مشقتیں نہ آئیں۔ خوش قسمت وہی ہوتا ہے جو اس نعمت کی قدر کر لے، ورنہ انسان آزمائشوں میں گر جاتا ہے۔ یہ ایمان بڑی نعمت ہے، جن لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دیں، وہی لوگ اس کی اہمیت کو صحیح طرح جان سکتے ہیں۔ ہم اگر پہلے بنی اسرائیل کے لوگوں کی مثالیں دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کی مثالیں دیکھیں، تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی گئیں، خالی ایک کلمہ طیبہ پڑھنے کی وجہ سے، ایک رب پہ ایمان لانے کی وجہ سے، ایک سچے نبی کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے کتنی کتنی مشقتیں، کتنی کتنی آزمائشیں لوگوں کو جھیلنی پڑیں۔ ابھی ایک عاجز آپ کے سامنے 2 واقعات اکٹھے ذکر کر دیتا ہے۔
इंसानी मखलूक़ात में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को मजबूत बनाया है, औरत को कमज़ोर बनाया है। अब ये वाक़या दो औरतों का है। फ़िरौन बेहोन ने खुदाई का दावा किया, कैसा मजबूत सल्तनत का मालिक था, कैसा इख्तियार वाला वो बंदा था कि उसको जब नजूमियों ने बता दिया, काहिनों ने बता दिया कि तुम्हारी सुल्तनत का ज़वाल एक बनी इसराइल के बच्चे की वजह से होगा, एक बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा ज़रिया बनेगा आपकी हुकूमत के ख़त्म होने का। अब उसका तो दिमाग ख़राब हुआ था, आसाइशों में पला हुआ था, वक्त का बादशाह था, और ऐसा बादशाह नहीं था कि 5 साल के बाद 4 साल के बाद उसको अवाम में आना पड़े, जलसे जुलूस करने पड़े, लोगों से मिन्नतें करके झूठे वादे करके वोट लेने पड़े, बल्कि वो बादशाह था, बादशाही उसकी मजबूत थी। जब उसने ये बात सुनी तो कई हज़ार बच्चे, उसने दूध पीते बच्चों को ज़िबा कर दिया, कोई उसके आगे उफ करने वाला नहीं था। अब उसी बादशाह के घर के अंदर, महल के अंदर एक ग़ुलाम, एक बांदी थी, एक खादमा थी, उसका नाम था मुशाता। अब उसकी ज़िम्मेदारी क्या थी कि वो मलका की और उसकी बेटियों की बाल ठीक किया करती थी, कंघी किया करती थी, गोया वो उनकी हेयर ड्रेसर थी। एक दफ़ा फ़िरौन की बेटी की वो कंघी कर रही थी, हाथ से कंघी गिर गई, उसके मुंह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब का नाम निकला, यानी अल्लाह निकला। वो फ़िरौन की बेटी फ़ौरन उसकी तरफ मुतवज्जो हुई, क्या तुम मेरे बाप के अलावा भी किसी को रब मानती हो? अब बात खुल चुकी थी, उसने ईमान का इजहार कर दिया, हाँ मैं मूसा अलैहिस्सलाम के रब को रब मानती हूँ। अब उस फ़िरौन की बेटी को, उस शहज़ादी को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा अच्छा मैं तुम्हारा भी बंदोबस्त करती हूँ। भाग के गई, अपने वालिद को कहा आप खुदाई का दावा करते हैं, आप अपने रब होने का दावा करते हैं, और महल के अंदर देखें 2 टके की एक हमारी खादमा है जिसकी कोई हैसियत नहीं, वो आपको रब नहीं मानती, वो मूसा अलैहिस्सलाम के रब को रब मानती है। फ़िरौन को बड़ा गुस्सा आया, उसने दरबार लगाया, उस मुशाता को बुलाया, कहा तेरा क्या मामला है? उस मुशाता ने, ज़रा गौर कीजिए, एक खादमा हो किसी घर की, मुलाजमा हो, वो कितनी बेबस होती है। वो औरत ज़ात थी, अब किसके महल में खड़ी थी, किसके दरबार में खड़ी थी? फ़िरौन के दरबार में खड़ी थी, इतने जालिम जाबिर हाकिम के सामने खड़ी थी। उसने अपने ईमान का इजहार कर दिया। फ़िरौन को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा रुजू कर लो, बड़ी सख्त सज़ा दूंगा। उस औरत ने कहा जो करना है कर लो, अब मैं ईमान से पीछे नहीं हटूंगी। तो फ़िरौन ने महल के अंदर उसको चौमेखा किया, यानी उसके दोनों हाथों में भी कीलें गाड़ दी, उसके पाँव में भी 2 कीलें लगा दी। आज हल्का सा ब्लेड का कट लगता है तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस औरत की दोनों हाथों में कीलें गाड़ दी गईं, दोनों पाँव में कीलें गाड़ दी गईं, अब वो हिल भी नहीं सकती। फिर उसको कहा अब क्या मामला है, ईमान मुझ पे ले आओ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब को छोड़ दो, कुर्बान जाएं उस औरत के ईमान के ऊपर जिसका ईमान मुतज़लज़ल ना हुआ, वो अपने ईमान पे कायम रही। अब फ़िरौन को पता था इसकी एक छोटी सी बेटी है, दूध पीती बेटी है, माँ सारी बातें बर्दाश्त कर जाती है, अपने ऊपर तकलीफ़ बर्दाश्त कर जाती है, लेकिन अपनी औलाद के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे देती है। उसने उसकी बेटी को बुलाया और उसकी बेटी को उसके ऊपर लेटाया तो बच्ची दूध पीने लग गई। उस कमज़ोर हालत में फ़िरौन ने कहा अब बता, अब अगर तुमने ईमान मुझ पे न लाया, मूसा अलैहिस्सलाम के रब को न छोड़ा,
تو میں تمہارے سینے کے اوپر اس بچی کو ذبح کروا دوں گا۔ اس مشاطہ پھر بھی اپنے ایمان پہ قائم رہی۔ اس ماں کی دودھ پیتی بیٹی کو فرعون نے اس کی ماں کے سینے کے اوپر ذبح کروایا اور وہ خون اس ماں کے اوپر گر گیا۔ ذرا تھوڑی دیر تصور تو کریں، اس عورت نے کتنی قربانی دی، اللہ کے لیے کتنی قربانی دی، کتنی مشقت برداشت کی، لیکن اپنے ایمان پہ قائم رہی۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا۔ اب اس طرح کے جو جھوٹے خدا ہوں، جب ان کی خدائی دنیا کے سامنے ڈول کا پول کھلتا ہے تو وہ اگر حکمران بھی ہوں تو بڑی مشقت میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ اس دور میں بچھو پالا کرتے تھے دشمنوں کے لیے، بڑے بڑے بچھو، زہریلے بچھو، ان کو بلایا گیا، ان کو لایا گیا، وہ بچھو اس عورت پہ چھوڑ دیے گئے۔ آپ تھوڑا غور کریں، شہد کی مکھی اگر انسان کو کاٹ لے، بھیڑ اگر انسان کو کاٹ لے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس عورت کو ان بچھوؤں نے کاٹنا شروع کیا، حتیٰ کہ تڑپتے تڑپتے اس نے جان دے دی۔ اب دیکھیں، ایمان کی قدر اگر پوچھنی ہو، اس مشاطہ سے پوچھی جائے جس نے اتنی بڑی قربانی دی۔ اب فرعون بڑا خوش ہوا کہ میری ربویت کے خلاف جو عورت تھی اس کو میں نے بڑی سزا دی۔ واپس اس نے دربار منسوخ کیا، گھر میں آیا، اپنی بیوی کے سامنے بات بڑے فخر سے بیان کی۔ اللہ کی شان بی بی آسیہ بھی ایمان لے آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ، یعنی ایمان لے آئیں، اسلام قبول کر لیا۔ جب اس نے یہ واقعہ سنا فرعون کی زبانی، اب فرسٹ لیڈی ہیں، بڑے غصے سے آگے انہوں نے جواب دیا، تو کتنا ظالم شخص ہے، تجھے ذرا بھی خوف نہیں آیا، تو نے ایک چھوٹی سی بیٹی کو، چھوٹی سی بچی کو اس کے ماں کے سینے پہ ذبح کر دیا، تمہیں ذرا بھی حیا نہ آئی، تو بڑا ظالم ہے۔ فرعون کے دل میں فوراً کھٹکا آیا، یہ کیا کہہ رہی ہے کہ یہ بھی مسلمان نہ ہوگی ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہ لے آئی ہو۔ پوچھا کیا تم بھی ایمان لے آئی ہو؟ وہ جذبات میں تھیں، انہوں نے فوراً کہا ہاں میں بھی ایمان لے کے آئی ہوں۔ فرعون کو غصہ آیا، میری بیوی اس ملک کی سب سے پاورفل لیڈی، فرسٹ لیڈی، جس کو میں نے ہزاروں میں سے چنا، آج وہ میرے مخالف کھڑی ہو گئی۔ اس نے فوراً اس کو مخاطب کر کے کہا رجوع کر لو ورنہ میں تمہیں بڑی سخت سزا دوں گا۔ اس نے کہا جو کرنا ہے کر لو، میں ایمان سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، اس نے پھر دربار لگایا، پھر اعلان کیا، لوگو، اے دربار والو، آج ایک اور معاملہ پیش آیا۔ وہ عورت جس کو میں نے ہزاروں میں سے چنا، جس کے آگے سینکڑوں خادمائیں ہوتی ہیں، ملک کی فرسٹ لیڈی ہے، آج اس نے بھی مجھے چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئی ہے۔ آج اس کا بھی فیصلہ کرنا ہے، جاؤ اس کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اب پولیس والے حیران ہیں، پولیس والے حیران ہیں، جس ملکہ کی عظمت کی وجہ سے وہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، اس کے رعب کی وجہ سے، اس کے وقار کی وجہ سے احتیاط والا معاملہ کرتے تھے، آج اسی کو گرفتار کر کے لانا ہے انہوں نے۔ خیر وہ ان کو گرفتار کر کے لے کے آئے۔ اب فرعون اس نے مخاطب کیا، اب بھی وقت ہے، تمہیں میں چانس دیتا ہوں، رجوع کر لو، مجھے رب مان لو، موسیٰ علیہ السلام کے رب کو چھوڑ دو، لیکن قربان جائیں اس بی بی آسیہ کے ایمان پہ، ان کی استقامت پہ۔ اسی دربار کے اندر، اسی ظالم جابر بادشاہ کے دربار کے اندر انہوں نے انکار کر دیا، تو جو کرتا ہے کر، میں ایمان سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اب دیکھیں، عورت ہو، ملکہ ہو، فرسٹ لیڈی ہو، کتنی پروٹوکول کے ساتھ اس نے زندگی گزاری تھی، کتنی عزتوں والی زندگی گزاری تھی۔ اب ایمان کے لیے وہ ساری تکلیف برداشت کر رہی ہے۔ اب بادشاہ کو، اس فرعون کو بڑا غصہ آیا۔ اب عورت اپنے محل سے بڑی محبت کرتی ہے، گھر سے بڑی محبت کرتی ہے۔ اب اس نے اس کا منہ اس محل کی طرف کیا دربار کے اندر، اور اس کو پہلے بے لباس کیا۔ اب سوچیں، ملک کی فرسٹ لیڈی ہے،
किस हालत में दरबार के अंदर सबके सामने बेलिबास कर दिया गया। मर्द को भी अगर ऐसी नौबत आए उसको बड़ी हया आती है कि ज़मीन फट जाए वो उसमें चला जाए। यहाँ तो मामला ही औरत का था, मुल्क की फर्स्ट लेडी का था, उसको भी चौमेखा किया गया और उसकी जिल्द को उस वक्त ब्लेड होते थे, बड़े माहिर लोगों से उसकी जिंदा इंसान की जिल्द को ऊपर से उतरवा दिया गया। आज हल्का सा कट लगता है, बंदा परेशान हो जाता है। फिर उसके ऊपर किताबों में लिखा हुआ है, मिर्चें डाली गई उसके जिस्म पे, वो तड़पती हुई, तड़पती नहीं। इसी हालत में उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, ए अल्लाह मुझे जन्नत में अपना कुर्ब अता कर दीजिए, एक घर अता फरमा दीजिए। इसी हालत में वो फौत हो गई। ईमान की अहमियत अगर पूछी जाए, मुशाता से पूछी जाए, बीबी आसिया से पूछी जाए, फिर हमें समझ आएगी। आज की ख़वातीन, आज के मर्द हजरात ये कहते हैं कैसे हम आंखों की हिफाजत करें, कैसे हम हया वाली पाकदामनी वाली ज़िंदगी गुजारें। हर तरफ बेहयाई है, बेहयाई है। अब गौर करें, खात्मा है वो भी अपने ईमान पे डट गई। मलका फर्स्ट लेडी अपोजिट है उनकी, वो भी ईमान पे डट गई, अपनी जान की कुर्बानी दे दी, बज़ाहिर इज़्ज़त आबरू की कुर्बानी दे दी, लेकिन ईमान पे डट गई। आज हमारा मसला ये है, हमने अपनी मर्ज़ी से हाथों में मोबाइल रखे हुए हैं, स्मार्टफोन रखे हुए हैं, उस पर इंटरनेट के पैकेजेस लगाए हुए हैं। वालिदैन ने जुल्म दर जुल्म ये किया, घरों में केबल लगा के दे दी। हर वक्त जो इस्लाम की बेटियां, जो मुसलमान बेटियां नहीं भी देखना चाहती, उनको भी हाल में टीवी आजकल हाल का नाम भी टीवी लॉन्च रख दिया, वहाँ पे बड़ी सी स्क्रीन लगा के दे दी। बजाय इसके कि वालिदैन भी अपनी बेटियों का साथ दें, बेटों का साथ दें, वो भी साथ नहीं देते। लेकिन फिर भी हम पे फ़र्ज़ है, फिर भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह के हुक्मों और नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। यहीं पे एक आखिरी नुक्ता बयान करके ये आजिज़ अपनी आज की बात ख़त्म करता है कि देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी कदरदान ज़ात हैं, कदरदानी करते हैं। मेराज का मौका है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक जगह से गुज़रे, एक घाटी से गुज़रे, एक वादी से गुज़रे, बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही थी, बड़ी दिलकश खुशबू आ रही थी। हज़रत जिब्रील से पूछा, यहाँ क्या मामला है, बड़ी सुहानी खुशबू आ रही है। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यहाँ पे वो जो फ़िरौन की खादमा थी, जिसने ईमान के लिए कुर्बानी दी थी, यहाँ उसकी कब्र है। अल्लाह ने उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया और वहाँ से ये खुशबू आ रही है। फिर जो दूसरी खातून ने कुर्बानी दी, नबी अलैहिस्सलाम की पहली ज़ौजा मुताहरा हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब इस दुनिया से रुखसत होने लगी, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि जब तुम जन्नत में जाओ तो मेरी बीवियों को सलाम देना। अब वो बड़ी हैरान हुई, ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मैं तो दुनिया में आपकी वाहिद बीवी हूँ। उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक ही बीवी थी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़िरौन की जो बीवी थी, बीबी आसिया, उनको और बीबी मरियम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी जन्नत में बीवियां बना दिया। अब देखें, बीबी आसिया ने तो घर मांगा था, जन्नत में अल्लाह से घर मांगा था, लेकिन अल्लाह की कदरदानी देखें, अल्लाह ने जन्नत में घर भी दिया और कायनात का सबसे आला घर वाला भी अता कर दिया। ये वाक़यात हमें बताते हैं, आज हालात जितने भी मुश्किल हों, जितने भी सख्त हालात हों, जितने भी दज्जाली दौर हो, आज अगर हम भी अल्लाह के लिए कुर्बानियाँ देंगे, अपने ईमान की हिफाजत करेंगे, नेक अमाल करेंगे, अल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए, अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ देंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी वो मेहनतें ज़ाया नहीं करेंगे। अल्लाह हमारी टूटे फूटे अमाल को कबूल कर लेंगे, अल्लाह कदरदानी वाला मामला करेंगे। और याद रखें, जिसके आमाल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल कर लिया अपनी रहमत से, जिसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कदरदानी कर ली, वो कामयाब ही कामयाब है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तौबा के कलिमात पढ़ लेते हैं।
میں بھی توبہ کی نیت کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کی نیت کر لیں۔ مستورات مناسب آواز میں کہ باہر آواز نہ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ہم توبہ طائب ہو گئے، کچھ اعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہم توبہ پہ قائم رہیں گے۔ سب سے پہلا عمل 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ درود شریف پڑھنا صبح 100 دفعہ، شام کو 100 دفعہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تلاوت قرآن مجید روزانہ کرنا، ایک پارہ ہو بہت اچھا، نہیں تو آدھا پارہ، نہیں تو 1 ربع، کچھ نہ کچھ تلاوت ہم روز کریں۔ چوتھا کام، ہاتھ سے کام کاج کریں، دل سے اللہ رب العزت کی، دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں، دل کو اللہ کی یاد میں لگا رہنے دیں، ہر وقت ہمارا دل اللہ کی یاد کرتا رہے۔ 5واں کام، مراقبہ یہ اینٹی بائیوٹک کی طرح ہے، یہ ذکر خفی ہے۔ اس کا طریقہ بڑا آسان ہے، صبح و شام کوئی اوقات متعین کر لیں، خیال سے یہ نیت کریں۔ نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی بیماریاں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، میرا دل روشن ہو رہا ہے، اور شکریہ کے طور پہ کہہ رہا اللہ اللہ، اور میں سن رہا ہوں۔ یاد رکھیں، دل پہ زور نہیں دینا، دل کو زبردستی نہیں کرنی کہ تو کہہ میں سن۔ آپ نے یہ نیت کر لینی ہے، بس ہمارا کام بیٹھنا ہے اللہ کی یاد کے اندر۔ جیسے کسی بڑے سے ملنے جائیں، بعض دفعہ انتظار کرنا پڑتا ہے، بس ہم نے انتظار کرنا ہے، اللہ اپنا فضل فرمائیں گے، پھر انشاءاللہ ہمیں اللہ اللہ سنائی بھی دے گا۔ چھٹا کام رابطہ شیخ ہوتا ہے، جن سے یہ کلمات پڑھے ہوتے ہیں۔ مرد حضرات ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی کیفیات بتائیں۔ اور مستورات اس مدرسے کی پرنسپل صاحبہ کی توسط سے یہ اپنے محرم کی مدد سے رابطہ کر کے کیفیات حالات بتائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا کر لیں گے۔ مراقبہ کر لیجئے، اپنی آنکھوں کو بند کر دیجئے، اپنی توجہ کو سمیٹ کے دل کے اوپر لگا دیجئے، اور خیال سے نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی بیماریاں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، میرا دل روشن ہو رہا ہے، اور شکریہ کے طور پہ کہہ رہا اللہ اللہ، اور میں سن رہا ہوں۔ نیت کر لیجئے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم
کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فیروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے۔ میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مہ وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، ہے میری گات میں خود نفس میرا، ہے میری گات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہم پہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے۔ اللہ، ہم آپ کے بندے ہیں، اللہ ہمیں بندگی کا طریقہ عطا فرما دیجئے، بندگی کا طریقہ سکھا دیجئے۔ اللہ، ہم آپ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہماری مدد فرما دیجئے۔ اللہ، ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ، اگر آپ نے راضی نہیں ہونا پھر بھی راضی ہو جائیے۔ اللہ، آپ کو منائے بغیر ہمارا کام نہیں بنتا۔ اللہ، آپ کے تو اربوں خربوں بندے ہیں، اللہ ہمارا تو آپ ایک ہی رب ہیں۔ اللہ، راضی ہو جائیے، اللہ ہمیں اپنا بنا دیجئے۔ اللہ، ہر کوئی کہتا ہے ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں۔ اللہ، آج آپ بھی فرما دیجئے، اے میرے بندو، اے میری بندیوں، تم میرے ہو۔ اے میرے مولا، عافیت والا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ، جیسے ہمیں بننا چاہیے تھا، جیسا ہمیں ہونا چاہیے تھا، ہم ویسا نہیں ہیں۔ اللہ، ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ویسا بنا دیجئے جیسا ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ، زندگی گزرتی جا رہی ہے، مانند برف پگھلتی جا رہی ہے۔ اللہ، کب تک ہم سرکشی والی زندگی گزاریں گے؟ کب تک گناہوں والی زندگی گزاریں گے؟ اللہ، کب تک بغاوتوں والی زندگی گزاریں گے؟ اللہ، ہماری زندگی کے رخ کو تبدیل فرما دیجئے۔ اللہ، ہمیں اپنا بنا دیجئے۔ اللہ، ہمیں اپنا دیوانہ بنا دیجئے۔ اللہ، اپنا مستانہ بنا دیجئے۔ اللہ، ہمارے انگ انگ، ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی سے ذکر جاری فرما دیجئے۔ اللہ، ہم آپ ہی کے بندے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ، مدد فرما دیجئے۔ اللہ، نفس و شیطان کے معاملے میں ہماری مدد فرما دیجئے۔ اللہ، ہمارے اٹھے ہوئے خالی ہاتھ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اللہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ، ہم آپ کے منگتے ہیں۔ اللہ، ہمارے والدین بھی آپ کے منگتے تھے،
ان کے والدین بھی آپ کے منگتے تھے، اللہ ہم تو نسل در نسل آپ کے در کے منگتے ہیں، اللہ لاج رکھ دیجئے، ہم مانگنے والے آپ عطا کرنے والے، اللہ آپ کے پاس لامحدود خزانے ہیں، اللہ آپ اپنے خزانوں سے بھی غنی ہیں، بے نیاز ہیں، اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے عطا کر دیجئے، اللہ ہم محتاج ہیں، اللہ ہم آپ کی ہر ہر نعمت کے محتاج ہیں، ہر ہر رحمت کے محتاج ہیں، اللہ ہم پہ کرم فرما دیجئے، اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، دلوں کا حال آپ جانتے ہیں، جس کے دل میں جو غم ہے، جو پریشانی ہے، اللہ آپ اپنے فضل سے وہ دور فرما دیجئے، اللہ دلوں کو راحتیں عطا فرما دیجئے، دلوں کو سکون عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے، جو اسپتالوں میں بیمار ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ایک بہت قریبی عزیز، کچھ دن پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اب وہ ماشاءاللہ بہت بہتر ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرما دیجئے، کامل شفا عطا فرما دیجئے، اللہ ان سے دین کا خوب کام لیجئے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے قریبی عزیز و اقارب تھے، یا جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ سب کو اپنے فضل سے بخشش ان کی فرما دیجئے۔ اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری طرف سے ہمارے اساتذہ کرام کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری طرف سے ان مصنفین کو جنہوں نے ہمارے لیے دین کی کتابیں لکھی جن سے ہم دین حاصل کرتے ہیں، یا وہ مبلغین، وہ محدثین جنہوں نے ہم تک دین اصل حالت میں پہنچایا، اللہ ان کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، ہمارا ملک طرح طرح کی برہانوں میں شکار ہے، اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، اس ملک کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ اس ملک میں بہترین حکمران ہمیں عطا فرما دیجئے، اسلام کا پاک معاشی نظام اور اسلامی حکومتی نظام خلافت ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں، جو اس ملک کے وفادار ہیں، اس ملک کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ان کی ہمتوں کو بلند فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، علماء طلباء کی حفاظت فرما دیجئے، مساجد مدارس کی حفاظت فرما دیجئے، جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتی ہے ان کی حفاظت فرما دیجئے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، جو لوگ آپ کے لیے اس دین کی سربلندی کے لیے جس محاذ پہ بھی ہیں، جس طرز پہ بھی دین کا کام قرآن و سنت کے مطابق کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو قبول فرما دیجئے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، نبی علیہ السلام نے سمت کے لیے جتنی بھی خیریں مانگی، وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما دیجئے، جتنے شرور سے پناہ مانگی، اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔